وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 112 میں سورۃ القیامہ آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 36 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا صدق ولا صلی. کلمت صدقہ میں حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف دال پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہمیں دال کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. آخری میں یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف بھی حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت صلی میں یہاں بھی لام کی تشدید کا دھیان رہے جو کہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. کلمت ولیکن یہاں لام پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں بھی مد الف ہے. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے. کلمت کذب میں کاف حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں نون ساکن کو چھپائیں گے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. وَلَكِن كَذَّبَ. کلمت کذبہ میں یہاں حرف الدال ہے. دال کو ہم زبان کی سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے جو کہ اس پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہمیں حرف الدال کو پڑھنا ہے. کلمت تولا میں یہاں بھی حرف اللام کی تشدید کا دھیان رہے. وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى. کلمت ثم میں یہاں میم پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم حرف المیم کو پڑھیں گے. کلمت ذهب میں یہاں دال پہ اور ہا پہ اور با پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سا ادا کریں گے. کلمت الا کے آخری میں یہاں مد ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کی شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اہلہ میں یہاں ہا ساکن ہے، لہذا ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے. ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. لام کے نیچے زیر ہے لہذا اس کا دھیان رہے. آخری میں یہاں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہاں مد صلہ صغرا ہے. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. اہلہ یتمطى. کلمت یتمطى میں یہاں تا ہے، پھر حرف الطا ہے. تا اور طا کی ادائیگی ایک ہی جگہ سے ہے، لیکن حرف التا حروف الترقیق میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو پتلی آواز میں پڑھیں گے اور حرف الطا حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں طا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہوگا جو کہ اس پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم حرف الطا کو پڑھیں گے اور اس پہ کھڑا زبر بھی ہے تو یہاں مد الف ہوا. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم طا کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. یتمطى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى. کلمت اولا میں شروعات میں الف پہ زبر ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. کلمت فاولا آخری میں یہاں کھڑا زبر ہے، لہذا 2 مد کے برابر ہم اپنی آواز لمبی کریں گے. اولا لک فاولا
ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. کلمت ایحسب میں یہاں حرف الحا ہے، حلق کے درمیان والی حصے سے ہے جو کہ اس پہ جزم ہے، لہذا ہمیں حا کو ظاہر کرنا ہے۔ آخر میں با پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے۔ کلمت الانسان میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف السین ہے، سین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ الانسان۔ کلمت ان یترکا، یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا ہے، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، لہذا ہم یہ نون کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ ان یترکا۔ کلمت یترکا میں یہاں تا ساکن ہے تو ہمیں تا کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے۔ یترکا۔ پھر یہاں را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کاف پہ بھی زبر ہے لہذا اس کا دھیان رہے۔ کلمت سدا کے آخری میں یہاں الف مقصورہ ہے لہذا ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدا۔ اب آپ سورۃ القیامہ کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى۔ پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی لیکن جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے، پھر خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔